جو ہم مقصد کی بات کر رہے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ مقصد کی ڈیفینیشن بھی پتہ ہونا بڑا اہم ہے. مطلب آپ نے جیسے کہا کہ میں نے کسی سے پوچھا یار مقصد کیا, تو اس نے کہا جی کرکٹ کھیلنا میرا مقصد ہے. آپ سے شاید اس ایج میں کوئی پوچھتا کہ یار آپ کا کیا مقصد ہے, تو آپ کہتے ہیں میں RMC کا گریجویٹ ہو جاؤں گا, میری زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا. جی مقصد, ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیشن نہیں پتا, مقصد کی ڈیفینیشن نہیں پتا. میں اس کا ریشو تو نہیں بتا سکتا, لیکن اگر ہم 10 سیمپل اٹھائیں نا سر ٹین ایجرز کے, اور 10 سیمپلز میں سے ہمیں 9 شاید مطلب لگے گا جن کا مقصد ہوگا کہیں نہ کہیں میٹیریل میں. مطلب آپ اس سے پوچھیں کیا مقصد ہوگا, میرا مقصد ہے میں نے ڈیفینس میں گھر بنانا ہے. اچھا, تیرا کیا مقصد ہے, میں نے باہر جانا ہے. ٹھیک ہے جی. تمہارا کیا مقصد ہے, میں نے فلاں کمپنی بنانی. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں جو آج کا نوجوان ہے وہ میٹیریل میں اتنا کھو گیا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ مقصد حیات جو ہے وہ میٹیریل ہے. 100% ایسے ہی ہے. اچھا, اب اس کو میٹیریل سے باہر لے کے آنا ہے, جو آپ کا مقصد ہے. ٹھیک ہے جی, جو مجھے لگ رہا ہے. اب باہر آنے کے لیے سر اس کے پاس جو ہے وہ سیمپل نہیں ہے. سیمپل اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ ود آل ڈیو رسپیکٹ, اب کچھ لوگ شاید اس کے اوپر اعتراض بھی کریں, وہ دیکھتا ہے کہ جو بندہ دین کی طرف چل پڑتا ہے نا وہ ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ دیکھو پیسے شیسے کوئی نہیں آتے, اسے لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ منی لیس ہو جاتا ہے, اس کے پاس کوئی پیسے نہیں آتے. اب اس کو دوسری سائڈ پہ نظر آتا ہے کہ جی فلاں بندہ تھا, اس نے 19 سال کی عمر میں نا سافٹ ویئر بنایا تھا, ایک ایپلیکیشن بنائی تھی اور وہ کھا رہا ہے. اب کیونکہ مقصد جڑ گیا میٹیریل کے ساتھ اور میٹیریل کی سکسیس سٹوریز کو وہ لرن کر رہے ہیں. اب مقصد جوڑ دیں اس کا دیکھیں آپ نے خود ہی ابھی بتایا کتنی بڑی اگزامپل ہے کہ آپ پاکٹ منی سے آپ نے آئیڈیا لیا. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری جو ایک انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں جو اس کے لیے آسانی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اس سے بھی نواز دیا. شاید اتنا نہ نوازتا اگر آپ ڈائریکٹ میڈیکل میں جاتے. اب یہ یقین دلانا سر کسی ایک نوجوان کو کہ اگر تم اس سائٹ پہ بھی آ جاؤ گے تو یہ بائی پروڈکٹ ہے میٹیریل, تو اس کا کردار جو ہے وہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ سوسائٹی میں بڑا لیک کر رہا ہے. ایک آپ اکیلے کیا کریں گے؟ بہت زبردست سوال ہے, یہ بہت ان ڈیپتھ سوال ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے, اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے, ویک از دا سیکر اینڈ ویک از دیٹ وچ ہی سیکس. جستجو کرنے والا کمزور ہے, اگر میں اس کا رف سا ٹرانسلیشن کروں, اور جس چیز کی وہ جستجو کر رہا ہے اصل میں وہ کمزوری ہے, وہ بہت کمزور ہے. جتنا آپ کا مقصد آپ کا چھوٹا ہوگا نا اتنی آپ کی طاقت, آپ کی قوت, آپ کی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کی اسٹرینتھ وہ کم ہوگی. جتنا آپ کا مقصد بڑا ہوگا نا, دیکھیں جب مسلمانوں نے پاکستان بنانا تھا کیسے کیسے قربانیاں دیں, کیسے سارے اکٹھے ہو گئے. میں ایک بک پڑھا تھا, ایک انڈین آتھر کی تھی, ہندو, وہ لکھ رہا تھا کہ مسلم مائنورٹی اسٹیٹس میں لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے, ہمیں ان کو پتہ تھا کہ ہمیں کبھی بھی ہم اس پاکستان میں رہ بھی نہیں سکیں گے اور اس پاکستان کے بننے کے بعد ہمیں کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی, لیکن ان کا مقصد اتنا عظیم تھا کہ یار مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ملک ہونا چاہیے جہاں پہ اپنا دین کی پریکٹس کر سکیں, کھل کے کر سکیں. آج کل آپ کو جانتے ہیں کہ ہم باقی چیزوں پہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن انڈیا میں آپ اس طرح تو نہیں آپ پریکٹس کر سکتے. لیکن ان کا مقصد اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے اس کے لیے تمام مشکلات میں سے وہ گزرے. جتنا آپ کا میٹیریلسٹک مقصد ہوگا نا, اب میرے سامنے ایسے لوگ ہیں ان کی $8 ملین نیٹ ورتھ تھی, $2 ملین کا لاس ہوا, سوسائڈ کر لی. یار ٹھیک ہے بھائی, 2 ملین کا نقصان ہوا ہے, $6 ملین تو تمہارے رہتے ہیں نا. اچھا, اسی طرح آپ کو بچوں کا آپ نے دیکھا ہوگا, انگزائٹی, ڈپریشن. آپ کہتے ہیں یار تیری زندگی میں کمی کیا ہے یار, مطلب سر آپ دیکھیں پچھلے 2 سالوں میں میں اس دن ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, سول سروسز میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آسانی سے نوازا ہوا ہے, میڈیا پہ آیا ہے, سوسائڈ کی طرف چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مقصد اتنے شیلو, اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن میں ایک ایوریج کی بات, وہ یہ کہ ان کے مقصد اتنا وہ ہوتا ہے کہ ایک شارٹ ٹرم اتنا شارٹ وہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں پروڈیوس کر سکتا ٹو گو تھرو سم تھنگ ڈیفیکلٹ. ہم جب یہ کام کر رہے تھے نا, آپ یقین کریں الحمدللہ ایسا وقت آتا تھا بیچ میں کہ لگتا تھا یار صبح اٹھیں گے سب ختم ہو جائے گا, مطلب پتہ نہیں کیسے پے رول جائے گی, کیسے کی ہوگا. آپ کے ساتھ بھی آپ کے اپنے پروجیکٹ میں ہوتا ہوگا
کہ یار اس مہینے میں مجھے لگ رہا ہے کہ واپس سڑک پہ ہیں. ہاں جی. لیکن کیوں ہم اس چیز میں سے گزر جاتے تھے؟ مقصد اتنا بڑا تھا کہ ہم اس کے لیے کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے تھے. اچھا میں اب آپ کو قرآن سے اگر اگزامپل دوں نا مٹیریلزم کی، دیکھیں قرآن میں انتہائی امیر لوگ انتہائی کامیاب بھی دکھائی دیے گئے ہیں، قرآن میں انتہائی امیر لوگ انتہائی ناکام بھی دکھائی دیے گئے ہیں، قرآن میں انتہائی غریب لوگ انتہائی کامیاب بھی دکھائی دیے گئے ہیں، اور قرآن میں انتہائی غریب لوگ انتہائی ناکام بھی دکھائی دیے گئے ہیں. اب میں آپ کو اسی مثال دیتا ہوں. قارون کیسا خزانہ تھا اس کے پاس؟ میرا خیال میں فیلئر کی سب سے بڑی مثال ہے ہیومن ہسٹری کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا مطلب اس کا کہہ دیا. فرعون کو دیکھ لیں، اس کی مطلب آپ اگر آج بھی ایجپٹ آپ کا اگر موقع ملا ہو آپ کو، ایجپٹ کی آپ شان و شوکت دیکھیں نا. میں نے وزٹ کیا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 1900 تک اس سے اوپر کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکے تھے اگلے 5000 سال لوگ. مطلب وہ کس کیلیبر کا ان کا تھاٹ پروسیس ہوگا، کس طرح کی طاقت، جاہو جلال، شان و شوکت، اور کس لیول کا وہ بندہ ہوگا فرعون. لیکن ناکامی کی شاید سب سے بڑی مثالوں میں سے ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام. کچھ بھی نہیں ہے، اپنے گھر سے نکالے گئے ہیں، بے سر و سامان ہے. شاید آج کے نوجوان اگر کسی کو اس حالت میں دیکھے تو وہ کہے کہ یار یہ تو بڑی ناکامی کا شکار ہے یہ شخص. دنیا کی عظیم ترین کامیاب ترین انسانوں میں سے ایک انسان. اچھا پھر اسی طرح ریورس از آلسو ٹرو، یعنی ریورس اس میں آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی مجھے ایسی مملکت عطا فرمائے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. وہ قرآن میں آپ کو دعا ملتی ہے. اور یہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی وہ جاہو جلال تھا کہ ان کی وہ جس وہ مطلب وہ اسٹک پہ وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ سارے ان کے بندے کام کرتے رہے یہاں تک کہ وہ دیمک نے کھایا، اور وہ جب گرے تو تب انہیں پتہ چلا کہ مطلب وہ اب دیکھیں وہ کس حد تک ان کے پاس ویلتھ ہوگی، پاور ہوگی، نالج ہوگا، اور کس حد تک وہ اسٹرینتھنڈ ہوں گے. اسی طرح آپ کو قرآن کریم میں یہ مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ایسے لوگوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کہیں گے کہ ہم تو اپنے صرف بڑوں کو فالو کر رہے تھے جن کا ہم پہ طاقت تھی. مطلب اس حد تک اپنے آپ کو مجبور، لاچار اور اس ایک اسٹیٹ آف اکنامک ہیلپلیسنس میں پا رہے ہوں گے کہ وہ اللہ کے سامنے عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمارے اوپر تو یہ جو ہمارے بڑے تھے ہم ان کے کہے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے ہمیں جو کہا ہم نے وہ کر لیا، ہم تو مطلب ان کے زیر وہ تھے نا، انفلوئنس میں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ قرآن میں آتا ہے کہ کہیں گے کہ بلکہ پہلے ان کے بڑے کہیں گے، ان کے کہیں گے ہم کون سا تم نے زبردستی کرا رہے تھے، اللہ کی زمین بہت بڑی تھی، کہیں جانا تھا تو نکل جاتے، کچھ کر لیتے. آپ دیکھیں اگر آپ ایک ینگسٹر کے ساتھ بیٹھے نا، تو میرا خیال میں اگر ہم اس کو اس بات پہ کنونس کر سکیں، اینڈ اگین ایم ناٹ اے اسکالرز بہتر طریقے سے اس بات کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو کافی چیزیں ہمارے چینل پہ مل جائیں گی، باقی جگہوں پہ مل جائیں گی. سکسیس اینڈ فیلئر آر ناٹ ڈیفائنڈ بائی یور ویلتھ. آپ یقین کریں بہت میں نے ہمارے مطلب کیونکہ ظاہر ہے عبدالین سرکل ہے، باقی سارا ہے، بڑے بڑے ٹائکونز، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، سکون نہیں ہے ان کی زندگیوں میں. اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا